الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اسلام کے اندر تمام دنوں کی اہمیت اور فضیلت ہے، لیکن اللہ پاک نے جمعۃ المبارک کو ایک خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جمعہ کا دن یہ سید الایام ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار، اور جمعۃ المبارک کو بہت زیادہ خاص فضیلت حاصل ہے، اور جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے پیدا فرمایا تو جمعۃ المبارک کا دن تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں جب روح پھونکی گئی تو جمعۃ المبارک کا دن، اور جب فرشتوں سے کہا گیا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو تو جمعہ کا دن۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نیچے زمین پہ تشریف لائے تو جمعہ کا دن۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح سے کنارے لگی تو جمعہ کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے جب باہر تشریف لائے تو جمعہ کا دن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی پہلی بنیادوں پر تو جمعے کا دن۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی قربانی رب کے حضور پیش فرمائی تو جمعے کا دن۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کنویں سے نجات عطا فرمائی تو جمعے کا دن۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے جب مکہ کو فتح فرمایا تو جمعے کا دن۔ غزوہ بدر ہوا تو جمعے کا دن۔ قیامت قائم ہوگی تو جمعے کا دن۔ تو جمعے کے دن کو اللہ پاک نے ایک خاص مقام اور فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اسی طرح جمعے کے دن جو اللہ نے عبادت کا حکم فرما دیا ہے وہ بھی بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو تم اللہ کے ذکر یعنی نماز جمعہ کے لیے دوڑنا شروع کر دو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ تو معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن جو جمعہ کی نماز ہے وہ ایسی فرض عین اور اللہ کی عبادت ہے کہ اذان جمعہ کے وقت ہر چیز کو چھوڑ دینا، خرید و فروخت کو چھوڑ دینا، کام کاج کو چھوڑ دینا سوائے جمعہ کی تیاری کے، وہ جائز ہے صرف۔ باقی اللہ کے گھر کے لیے آنے کی تیاری کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور جمعہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کرتا ہے اور پھر اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھی خوشبو لگاتا ہے اور جلدی مسجد میں آتا ہے اور خاموشی سے خطبہ سنتا ہے اور نماز یکسوئی سے پڑھتا ہے، خشوع خضوع سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، تو اللہ پاک اس کو یہ انعام عطا فرماتے ہیں کہ پچھلے جمعے سے لے کر آنے والے جمعے تک اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ اتنی بڑی عبادت ہے اور یہ اتنا بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں اللہ کا بندہ اللہ سے جو دعا بھی مانگتا ہے تو اللہ پاک اپنے مسلمان بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ وہ عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت، بندہ جو دعا بھی مانگے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ دونوں خطبوں کے درمیان میں جو ٹائم ہے اس میں انسان اپنے رب سے دعا جو مانگتا ہے اللہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جو جمعے کا دن ہے یہ عبادت کا، قبولیت کا، کثرت درود پاک کا دن ہے۔ اسی لیے دوسری چیز فرمائی کہ یہ جو جمعے کا دن ہے یہ جنت کا دن بھی ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جنت میں ایک بازار ہوگا جس میں اہل جنت جایا کریں گے تو اللہ کی طرف سے ایک خوشبودار ہوا چلے گی جو اہل جنت کے جسموں اور اہل جنت کے کپڑوں سے ہو کر جب جائے گی نا تو جنتی اہل جنت کے
حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا اور حسین و جمیل ہو کر خوشبودار ہو کر اپنے گھروں کو لوٹیں گے۔ اسی طرح فرمایا بعض روایات میں کہ جنت کے اندر ہر جمعے کو اللہ پاک اپنی زیارت اللہ پاک اپنی زیارت اپنے بندوں کو کروایا کریں گے، اللہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا، اور یہ اہل ایمان کے لیے سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ یہ فرمائے کہ اے میرے بندو، کل دنیا میں تم نے مجھے راضی کیا، آج میں تمہیں اپنی زیارت کرواتا ہوں۔ اللہ کی ہر جمعے زیارت ہوگی تو جمعہ جنت کا دن بھی ہے۔ تو اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جمعہ کے دن انسان کو اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کر، اپنی ڈیوٹیوں سے فارغ ہو کر اور اپنی مشغولیت سے فارغ ہو کر انسان کو اچھے کپڑے پہننا، مکمل تیاری کر کے جلدی مسجد میں اللہ کے حضور پہنچنا اور اپنے لیے، والدین کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح جو بندہ جمعہ نہیں پڑھتا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت باز رہے جمعہ چھوڑنے سے، اگر میری امت کے لوگ جمعہ چھوڑیں گے تو اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے اور یہ نفاق کے قریب چلے جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میرا امتی لگاتار سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے مسلسل 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے اور دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اسے اچھائی اور برائی کا پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی روشنی میں ہمیں جمعہ چھوڑنے سے باز رہنا چاہیے اور اس غفلت سے نکلنا ہوگا، اس لاپرواہی سے نکلنا ہوگا، اور خوب اہتمام کے ساتھ خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی، اگر اولاد آتی ہے تو اپنے والدین کو بھی پیار اور محبت سے مسجد میں لے کے آنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔